الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے تمام ناظرین، آپ کو دعوت اسلامی آن لائن مدرسۃ المدینہ کا جو پیج ہے فیس بک کا، اس پر خوش آمدید۔ اس کے علاوہ جو میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، سبحان الطاری فیس بک پیج، سبحان الطاری یوٹیوب کا چینل اور ساتھ انسٹا کے اوپر، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اور اس وقت جو ہمارا سیشن ہے، ایز یو نو اینڈ یو ہیو بن ویٹنگ فار اٹ، آئی پرزیوم آپ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ سیشن ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی شخصیت میں نکھار لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن، ریممبر، یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے جس کا ہم 3 سیشنز میں کچھ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ میں نے کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ تھنگز آر دا سیم، باتیں تو وہی ہوتی ہیں، کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی عزت اور عقیدت ہوتی ہے۔ انسان جب ان باتوں کو اس انسان سے سنتا ہے کہ جس کی ہمارے دل میں عزت ہے، عقیدت ہے، تو ان کا اثر ہم پر اور طریقے سے ہوتا ہے۔ کوئی گھنٹوں بولتا رہے، اثر نہیں ہوتا۔ کسی کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکل جائے، لاکھوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، تاثیر بھی ہوتی ہے، اور ہم اس انسان کو کتنا ویلیو کرتے ہیں یہ چیز بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ سو جسٹ ٹرائی ٹو بی اٹینٹیو، یو نو what are the predicaments and what are the shortcomings in online education system۔ آج جو پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ طالب العلم اسٹوڈنٹس وہ متاثر ہوئے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں آن لائن ٹرینڈ بڑھ گیا، انٹرٹینمنٹ ہو، امیوزمنٹ ہو، شاپنگ ہو، ریسٹورنٹس ہو، سب نے آن لائن کی طرف اپنا رجحان کر لیا، اور سب سے زیادہ جو شفٹ آئی وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں آئی، کہ دنیا میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم وہ شروع ہوا۔ ریممبر، اٹس آل آن یو۔ میرے سامنے روز نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے میں بیان کرنے جاتا تھا کسی جگہ پر تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، آڈیٹوریم میں جب بیان کرتا تھا تو سامنے روز لگی ہوتی تھی، اس پہ جو اسٹوڈنٹس تھے، ٹیچرز بیٹھے ہوتے تھے، میں ان سے آئی کانٹیکٹ دیتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ان کو اپنی باڈی لینگویج سے قائل کرتا تھا، وہ اپنی باڈی لینگویج سے مجھے بتاتے تھے کہ ان کا کیا رسپانس ہے۔ بٹ ناؤ دیر از نتھنگ۔ میرے سامنے 3-4 کیمرے ہیں، لائٹ پڑی ہوئی ہے، اور آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، تھوڑا تھوڑا سن رہے ہیں، بس ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے۔ نو، اٹس آن یو، ٹرائی ٹو بی اٹینٹیو۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے سیشن کے آخر میں جو بندہ ہوں، میں یہ نہیں ہوں گا اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں یہ چوائس ہے، آپ ان باتوں کو سنتے ہیں، ہاؤ مچ یو ول گریسپ، آپ کتنا اس کو گریسپ کریں گے، کتنا اس کو سنبھالیں گے، یہ چوائس آپ کے اوپر ہے۔ اینڈ یو مسٹ چینج یور سیلف بیکاز تھنگز آر گیٹنگ ورسٹ۔ ہمارے پاس جتنا ٹائم باقی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ صلاحیتیں اگنور ہو جائیں، آپ کی اپنی نظر سے اگنور ہو جائیں۔ ہر انسان میں ہر وقت صلاحیت ہے، یو آر آلویز کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ۔ یہ نہ انتظار کریں کہ فلاں وقت آئے گا تو پھر میرے میں صلاحیت آ جائے گی، نہیں، ہر وقت آپ میں ہر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، یو آر کیپیبل ٹو ڈو اٹ آل دا ٹائم۔ یو آر لوڈڈ، آپ لوڈڈ ہیں، ہر وقت آپ لوڈڈ ہیں، اور آپ اس وقت جا کر وہ کام کر سکتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ میں باصلاحیت ہوں۔ وہ خاص وقت کا انتظار تو آئے گا نہیں، وہ وقت پتہ نہیں کب آتا ہے جس وقت کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کی مجھ میں صلاحیت ہے اور فلاں کام کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم انسان ہیں، ہم میں ہر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔
ایک تو ہوتی ہے مچھلی ہے، اس نے سمندر میں ہی رہنا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے گائے ہے، وہ سمندر میں نہیں جا سکتی، ان دونوں کا اپنا سکوپ ہے. وی آر ہیومنس. میں نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے ایسا نہیں ہے، میں نے آئی ٹی کے شعبے میں ہی آگے جانا ہے ایسا نہیں ہے. یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو اپرچونٹی زندگی میں نظر آئے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیں. انتظار نہ کریں کہ جی فلاں چیز ہوگی تو ہی میں اٹھ کے کام کروں گا، یا فلاں ایک اپرچونٹی آئے گی تو میں کام کروں گا. نہیں، جو اپرچونٹی نظر آتی ہے، کاروبار کا موقع ملتا ہے کاروبار کر لیجئے، جاب اچھی نظر آتی ہے جاب کر لیجئے، اور پھر کنٹینیوسلی پروگریس کرتے چلے جائیں. یو نیڈ اے مائنڈ سیٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کو مائنڈ سیٹ چاہیے کہ آپ کچھ کریں، اور یہی انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین پہلو ہے. میں پھر آپ سے عرض کروں، ہمارے 3 سیشنز ہیں. آج جمعۃ المبارک کا دن گزرا، ہفتہ اتوار، تینوں دن 8 سے 8:30 بجے تک ہمارا یہ سیشن ٹریول کرے گا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آپ اپنے دوستوں کو بھی اس میں انوائٹ کیجئے اور خود بھی اس میں بیٹھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کچھ لکھتے رہے. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کین یو سی اٹ پلیز؟ دس از اے پین. یہ میرے ہاتھ میں ایک پین ہے. اس کے اندر کوئی بیٹری نہیں ڈلتی، اس کے اندر کوئی مدر بورڈ نہیں ہے، یہ کسی سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اور اگر یہ اونچائی سے گر بھی جائے، یعنی اوپر سے گر بھی جائے، تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے. جیسے موبائل فون پہ اسکریچ آ جاتے ہیں یا موبائل فون کی اسکرین ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں ٹوٹتی. لیکن تاریخ انسانی میں اس پین نے کتنے بڑے بڑے کام سر انجام دیے، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اس پین نے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی. یعنی اس پین کی بات نہیں میں کر رہا، جنرل پین کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں. اور پھر جب پرنٹنگ پریس آنے سے پہلے جتنے بھی نسخہ جات ہوتے تھے وہ پین سے لکھے جاتے تھے، اور بڑی بڑی شہرہ آفاق قرآن مجید کی تفاسیر، احادیث کی کتب اور بزرگان دین نے جو کتابیں لکھیں وہ بھی پین سے لکھی گئیں. اور اگر دنیاوی بات کی جائے تو بہت سی ایجادات وہ پین سے ان کے فارمولاز بنائے گئے، اور بہت سے ایسے کام پین نے کیے جو کہ شاہکار ہیں. تو یہ پین انسانیت کا، ہیومینٹی کا ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے. اور پھر 1874 میں ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا. 1874 میں ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا. ٹائپ رائٹر کے ایجاد ہونے سے پین کو اتنا فرق نہیں پڑا. کیوں؟ وہ ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں تھا. مجھے یاد ہے لاہور میں اس وقت میں بیٹھا ہوں تو انارکلی کے بازار کے باہر جب ہم گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے اور میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو وہ باہر لوگ ٹائپ رائٹر لے کے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے اور چھپواتے تھے. بٹ دیٹ واز، یو کین سے، another new thing introduced after pen. It was not a substitute. یہ کوئی متبادل نہیں تھا پین کا، ایک لگژری تھی. اور پھر 1970 میں کمپیوٹر کی بورڈ ایجاد ہوا. اب ریولوشن آیا، اب پین تھوڑا ریپلیس ہونا شروع ہوا اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے آ گئی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، اب وہ کمپیوٹر پہ کمپوز ہوتی ہیں. اور دنیا کے بہت سے ایجوکیشن سسٹمز ایسے ہیں جہاں پر پین اگر آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پین استعمال کرنا نہیں آتا. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ دیکھیں، پین جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جب بچہ پین سے لکھتا ہے تو پین کو پہلے پکڑتا ہے. پین کو پکڑا اس نے، اور پین کو پکڑنے کے بعد اسے سوچتا ہے. میرے پاس ہماری پریزنٹیشنز آ گئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ٹائپ رائٹر جو پہلا ایجاد ہوا یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. دس واز دا ٹائپ رائٹر انوینٹڈ ان 1874. یہ ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا تھا. ٹھک ٹھک کر کے بجتا تھا. کئیوں نے تو شاید پہلی دفعہ دیکھا ہو، یہاں سے کر کے تو اوپر سے پھر یہ ٹائپ ہوتی تھی، یہاں سے چیز نکلتی تھی، ٹھک ٹھک بڑی تیز سے لوگ کرتے تھے. اور دیٹ واز اے فیسینیٹنگ تھنگ فار اس. ہمارے لیے یہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ تھنگ ہوا کرتی تھی. تو بہرحال بہت سے ایجوکیشن سسٹم ایسے ہیں جہاں پر پین یوز نہیں ہوتا. یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، جب بچہ پین پکڑتا ہے نا، سب سے پہلے تو اس نے سوچا پین پکڑے گا. پین پکڑا اس نے، ٹھیک ہے. پین پکڑنے کے بعد اب اس نے کچھ لکھنا ہے. جب وہ کچھ لکھے گا تو پھر وہ سوچے گا، اور سوچنے کے ساتھ انگلی سے اس نے پین پکڑا ہے تو اب وہ جب پین کو گھمائے گا اس کا ذہن کام کرے گا. ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بٹن دباتے ٹھک کر کے لکھا جاتا ہے. اتنا کام نہیں نہ ہوا ذہن کا جتنا کام ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں ایک آپ سے چیز عرض کرتا چلوں کہ تحقیق کے مطابق
جو یاد رکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اچھی یادداشت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے تو کمپارٹمنٹلائز کر لیں. جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے نا اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یادداشت آپ کی آسانی سے یاد ہو جائے گی. نمبر 2، ریپیٹ کریں. کیپ آن ریپیٹنگ. کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں پکی یاد ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کا اپنا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کے گھر کا پتہ یاد ہوگی نا آپ کو. کچھ چیزیں یہ پرماننٹ میموری ہے، اور کچھ چیزیں ٹیمپرری شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہیں جو کہ پکی یاد نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے یاد ہوتی ہے، پھر دماغ خود ہی اس کو بھلا دیتا ہے. جس طرح آپ کو کوئی کہ یار میرا نمبر لکھنا، ذرا میرا فون نمبر لکھنا، آپ فون نمبر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے. کرنے کا بہت others what you have learned، دوسروں کو سکھائیں جو آپ نے یاد کیا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. کر کے دیکھ لیں. اور میرے سامنے تحقیق کھلی ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی کی. رائٹ ڈاؤن انفارمیشن اگین اینڈ اگین، ریڈ اٹ لاؤڈ. اونچی اونچی بولیں، اونچی اونچی پڑھیں، اور اس کو بار بار لکھیں. آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے دماغ کے درمیان ایک کنیکشن پیدا ہو جائے گا جو آپ کے دماغ کے اندر اس چیز کو گھسا دے گا. ریممبر دس تھنگ. پین سے دوستی کر لیں. پین بہت ہی زیادہ اہم ترین چیز ہے جس سے دوستی کی ہوئی انشاءاللہ آپ کو رائگاں نہیں جائے گی. اور ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، جس طرح انگلی کے پورے جو ہوتے ہیں، فنگر پرنٹ، فنگر جو ٹپس کے اوپر لائنز ہوتی ہیں یہ الگ ہوتی ہیں نا، سب کی الگ ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کے چہرے کے نقوش بھی الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے چہرے کے نقوش الگ الگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سب کی لکھائی بھی الگ ہوتی ہے. لکھائی جو ہے انسان کی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے، اور سب کی الگ الگ لکھائی ہوتی ہے. ایک الگ سے برانچ ہے جس کو پیلیوگرافی کہا جاتا ہے، اس کے تحت ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی ترکیب بناتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ ٹیکنالوجی. Absolutely we are not against technology, and never we have been against technology. From the platform of Dawat Islami, you can well imagine that technology usage, we are technology friendly. اس وقت ہم ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں. دعوت اسلامی کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے حق میں ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اس وقت جو ماڈرن سٹوریج ڈیوائس ہے، اگر آپ کتابیں اس میں ڈاؤن لوڈ کریں تو 1.5 ملین 15 ملین کتابیں آپ کے آئی پیڈ میں، آپ کے ٹیبلٹ میں آ سکتی ہیں. ٹیکنالوجی از گڈ، کیونکہ ٹیکنالوجی سے آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، سرچنگ آسان ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی سے آپ کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، اور آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. بالکل ہم جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی استعمال نہ کی جائے، بالکل استعمال کی جائے، لیکن پین سے خاص رشتہ آپ کا ضرور ہونا چاہیے. پین کو کبھی اگنور نہ کریں. ہاں، اگر آپ ٹیبلٹ پر یا موبائل پر کتابیں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ نوٹیفیکیشن بند کر دیجیے گا. دیکھیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں نا، جب تو کتاب پڑھتے ہوئے کوئی مجھے فیس بک کا نوٹس نہیں آئے گا، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی واٹس ایپ نہیں آئے گا. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ موبائل فون آن کر کے کتاب پڑھیں یا لیپ ٹاپ پر بیٹھیں، وہ ہر 40 سیکنڈ کے بعد اصل کام سے ہٹ کے موبائل میں گم جاتے ہیں. ایوری 40 سیکنڈ. So how do you do your work? How will you do your work? آپ اپنا کام تو صحیح طرح نہیں کر سک رہے، ہر 40 سیکنڈ کے بعد تو موبائل پہ جا رہے ہیں. تو پین جو ہے اس کی افادیت ہے. یاد رکھیے، لکھائی کی کشش ہوتی ہے، لکھائی کی کشش ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ میرے امیر اہل سنت کی تحریر ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ امیر اہل سنت ہر جمعۃ المبارک میں ہفتے کو مدنی مذاکرے میں تحریر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک رسالہ پڑھ لو. جب رسالہ پڑھ لو گے تو میری دعا ہے. فار ایگزامپل یہ فرمایا، یا اللہ جو کوئی رسالہ کون سی دعا نہیں کرنی کہ 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے. اب دیکھیں یہ اگر چھپ کے آ جاتا، پرنٹ ہو کے آ جاتا، کمپوز ہو کے آ جاتا، کیا اس تحریر میں اتنی جاذبیت، اتنی زیادہ کشش ہوتی؟ یہ میرے پیر صاحب کی لکھائی، یہ میرے پیر صاحب کی لکھائی. دیکھو کیا سٹائل ہے، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک جاذبیت ہے لکھائی کے اندر. اور اس لکھائی کی کیا ہی بات ہے کہ میرے سے صرف
ایک سٹیپ دور ہے کہ میں امیر اہل سنت کی دعا سے برکتیں حاصل کروں، میں یہ رسالہ پڑھ لوں، ایک اللہ کے ولی کی برکتیں، ان کی دعا کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آپ میں سے بہت سو کو پتا ہوگا۔ اگر کوئی پرانی کتابیں ڈھونڈتے ہوئے مجھے اپنے والد صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر مل جائے، بتائیے مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ تحریر کا اپنا ایک جاذبیت ہوتی ہے تحریر کی، کبھی بھی پین سے رشتہ نہ توڑیے گا۔ یقین کیجئے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا وہ نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیور ڈسکنیکٹ ود پین، لکھنے کی عادت بنائیں، رات کو لکھ کے سویا کریں میں نے آج کیا اچھے کام کیے، اگلے دن میں کیا کام کروں گا، لکھ لیا کریں، کوئی اچھی بات لگے بعد میں اس کو پڑھ لیا کریں، ریوائز کیا کریں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ لکھائی کے اندر کیا مطلب جاذبیت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بزرگان دین سے برکتیں حاصل کی، اس سے تو بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز جو جاذبیت میں دیکھو، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ کتابوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کاپیاں ہیں، یہ کاپیاں ہیں اور یہ کاپیز ہیں، یہ دیکھیں یہ کاپیز ہیں۔ یہ میری کوئی آپ دیکھ لیں جتنے سال مجھے دعوت اسلامی کے اندر ہو گئے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے بیانات کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب یہ سارے بیانات ہاتھ سے لکھے ہوئے بیانات ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے بیانات ہیں سارے، کہیں پر ہم نے کاٹ کے یہ پیپر چسپاں کر لیا۔ یہ کتنا پرانا میرا ایک یہ بیان کی کاپی ہے، بہت پرانی، یہ ایک حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان پر کچھ بیان ہے، اور یہ بہت پرانا، مجھے یاد ہے جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں تھا۔ اسی طرح یہ مدنی چینل کے سلسلے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور سائنس کے یہ سلسلے ہیں، آپ ایک کو اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر یہ سلسلے ہوں گے، یہ سارے کے سارے پیجز میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے سلسلے آپ دیکھیں، اسلام اور سائنس، زندگی سنوارے، صحت کے راز، اور یہ کچھ تراشے ہیں الگ سے جو فولڈرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری رہی، یہ اس کے ہیں، یہ ذہنی آزمائش کے لیے جو ہم جاتے رہے اس کے سلسلے اس کے اندر سیو ہیں۔ یہ اتنا بڑا خزانہ میں نے جو آپ کو دکھایا، یہ ایک تجربہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ دیکھیے یہ ایک ذاتی تجربہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ الحمدللہ یہ اتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہے۔ سافٹ کاپی کے اندر بھی بہت کچھ ہمارا اس کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سافٹ کاپی کے اندر نہیں رکھتے، سافٹ کاپی کے اندر بھی یہ سب کچھ موجود ہے، اور سافٹ کاپی کے ذریعے پھر ہم اس کو ریٹریو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری زندگی ہمیں یاد رہتی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں جو چیز ہم نے پہلی چیز سیکھی آج، ٹیک اوے پین والا نہیں ہے اس کو، اچھا تو پہلی چیز ہم نے سیکھی پین کے ساتھ دوستی ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، پین کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ Now I want to discuss something that who is the most important person in your life؟ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین بندہ کون سا ہے؟ ایک تو پین والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے پین اپنے پاس رکھنا اور یہ نکات سیو کر کے رکھنے ہیں، آپ نے جو کمنٹس کرنے ہیں، جو کوشچنس کرنے ہیں وہ آپ اس کے اندر کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے جو سپوکس مین اور فوکل پرسن ہے قبلہ ہاشم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہاشم بھائی اگر آپ کچھ کویسچنز لکھ لیں، ہم 8:30 کے بعد کچھ کویسچنز کو لے لیں گے سیشن کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا، نہیں تو اگلے زندگی میں سب سے اہم ترین بندہ کون سا ہے؟ لیٹس ڈسکس۔ یہ ہے وہ اہم ترین بندہ، یہ اٹس یو۔ آپ سب سے اہم ترین انسان ہیں، آپ اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین انسان آپ ہیں۔ لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرے، کسی اور کا انتظار نہ کرے کہ وہ آ کے آپ کی پرسنالٹی کو مکمل کرے گا۔ نو بڈی از گوئنگ ٹو کم، یو آر ریسپانسبل فار یور اون ڈیڈز۔ آپ ہیں، آپ اپنے لیے وقت نکالیں، تھوڑے سانس گہرے لیجئے، تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دو گھر ہیں آپ کے، ایک آپ کا جسم جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور ایک آپ کی یہ ارتھ، یہ زمین جس میں آپ رہ رہے ہیں، دونوں کا آپ نے خیال رکھنا۔ وٹ یو تھنک وٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ؟ صحت کی کیا تعریف ہے؟ اگر کسی کو کھانسی نہیں ہے، نزلہ نہیں ہے، زکام نہیں ہے، بخار نہیں ہے، بس وہ صحت مند ہے؟ اور نہ بھائی، صحت کی تعریف یہ ہے جو انٹرنیشنل فزیکلی، مینٹلی اینڈ سوشلی فٹ، وہ بندہ جو دماغی طور پہ، نفسیاتی طور پہ پاگل نہیں ہے اور فزیکلی فٹ ہے اور وہ معاشرے میں رہنے کے لیے بھی فٹ ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہیلدی ہے۔ ریممبر، آپ اگر خود ہیلدی نہیں ہوں گے، خود آپ نے اپنے اوپر کام نہیں کیا ہوگا، تو آپ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ ہاؤ یو ول بینیفٹ دا ادرس؟
یہ دیکھیں، یہ خالی گلاس ہے، خالی گلاس ہے نا، یہ دوسرے کو کیا دے گا؟ یہ دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ خالی گلاس ہے، اور یہ گلاس میں اورنج جوس بھرا ہوا ہے، اس گلاس نے اس خالی گلاس کو کچھ دیا، سمجھے؟ آپ خود بھرے ہوں گے تو دوسرے کو دیں گے نا، اگر آپ خود بھرے نہیں ہیں تو کسی کو کیا دیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ایک درخت ہے، اوپر درخت نظر آ رہا ہے، اس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے، وہ پھل کیسے دے گا؟ نیچے والا درخت دیکھیں مضبوط ہے، پھل دے گا، تو آپ جب مضبوط ہوں گے تو دوسروں کو پھل دیں گے، ویسے کیسے پھل دے سکتے ہیں؟ ورک آن یور سیلف، یو آر امپورٹنٹ، یو آر امپورٹنٹ، آپ بہت ضروری ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے، جب ہوائی جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا آسمان میں، تو 12,500 فٹ کی بلندی پہ جب ہوائی جہاز چلا جاتا ہے، 12,500 فٹ کی بلندی پر اگر 30 منٹ تک اڑتا رہے تو اب آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، آکسیجن ماسک گر جاتا ہے اور آکسیجن ماسک وہ پہن لیتے ہیں، تو اب آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگر 14,000 فٹ پر جہاز چلا جائے تو لازمی ہر وقت آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور اس وقت میں ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے آکسیجن ماسک نہ پہنائیں، پہلے خود پہنیں، کیونکہ اگر بچے کی طرف آپ جائیں گے، آپ کی اپنی آکسیجن کم ہوگی تو آپ بھی گئے، بچہ بھی گیا۔ پہلے خود آکسیجن پہنیں، اپنے آپ کو فٹ کریں، ریپیئر کریں اپنے آپ کو۔ یو مسٹ ٹیک ٹائم ٹو ریپیئر یور سیلف۔ یہ جتنا کچھ ہم نے آپ کو بتایا، لیڈرشپ، موٹیویشن، گول سیٹنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو آپ کی انرجی کو ڈرین کرتا ہے، جس سے آپ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ اس انسان کے قریب نہ جائیں جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے آپ کو نیچا دکھا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی جھکا ہو نا آپ کے آگے، تو اس کو جھکا ہوا سمجھے، گرا ہوا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے واقعی کوئی مجبوری ہو جس نے اس کو جھکا دیا ہو۔ جو آپ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو پھینک رہا ہے، بس سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ بیج ہیں، تم مجھے جتنا دبانا چاہ رہے ہو اتنا ہی زیادہ میں ابھر کے باہر آؤں گا۔ I will have a sprout، جتنا دباؤ گے اتنا ابھر کے باہر آؤں گا۔ Fear is the biggest enemy۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی اور سوشل میڈیا کے ناظرین، fear is your biggest enemy۔ یاد رکھیے، یہ خوف یہ بہت بڑا دشمن ہے آپ کی ڈیولپمنٹ میں۔ آپ پنجرے میں بند ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ چابی بھی آپ کی جیب میں ہے، آپ باہر آنے نہیں چاہتے۔ جس انسان کو زنجیروں سے محبت ہو جائے، اس انسان کو ہم آزادی تو نہیں دلا سکتے، اور کبھی کبھار انسان آزاد ہونا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کو پتا وہ آزاد ہو جائے گا تو اس کو ذمہ داریاں اس کے سر پڑ جائیں گی، وہ ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا۔ سو ڈونٹ بی اے بلیم تھروور، دوسروں کو الزام دینے کی عادت چھوڑ دیں۔ ڈونٹ بی اے ماسٹر آف ایکسکیوزز، بہانوں کے بادشاہ نہ بن جائیں۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا برانڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہانے کرتے ہیں، ہر وقت بہانے کریں گے، بہانے کریں گے، ایسے لگتا ہے انہوں نے ایکسکیوزز میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بہانے بنانے میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور ایسے بہانے بناتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے سیکھ کے آئے بہانے بنانا وہ۔ سو پلیز اٹھیں، کام کریں، کچھ کر کے دکھائیں، بیکم اے ڈوئر، کچھ کر کے دکھائیں، بیکم اے ڈوئر۔ صرف باتیں نہیں، باتیں بھی ضروری ہیں، لیکن ڈوئنگ از ہیونگ اے میجک۔ جو اٹھ کے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، اس میں میجک ہوتا ہے، اور ایک ایسا زبردست کام ہوتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ ان پر قربان، ہمارے میٹھے آقا خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے کہ آپ ایمان کی جان ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں، سب کچھ آپ آئیڈیلسٹک اینڈ اسوہ کامل ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غیر مسلموں کے تاثرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے؟ Have you ever heard the views of non-believers, those who have not said yes to his invitation؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پہ yes نہیں کہا، لیکن ان کے ویوز کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں they admire his relentless effort صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں کام، مسلسل کام، ڈوئنگ کا جو ایسپیکٹ ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے احد پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ چلتا، لیکن آپ حالات زندگی، وہ اوراق زندگی کے بہترین ذرا گو تھرو کیجئے۔ مکہ پاک کے اندر کیسے مصائب آلام آزمائشیں آئیں، ہجرت کے بعد جب سب کچھ آ گیا، سینٹر مدینہ پاک سینٹر بن گیا، اس وقت حالات زندگی کیا تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حجرے، آپ کے کھانے کا انداز، ازواج مطہرات اس بات کی گواہی دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ایک دن کھانا پکتا تھا، ایک دن کھانا نہیں پکتا تھا، چھتیں ایسی تھی ہاتھ اوپر کرتے تھے چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ واٹ از دس؟ کہ فقر و استغنا کی، عاجزی انکساری کی تعلیم صرف ورڈز میں نہیں ہے، ایکشن میں بھی ہے۔ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، کرو گے تو رزلٹ ملے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تو سب کچھ ہے نا، موٹیویشن سیکھنی ہے، لیڈرشپ سٹائل سیکھنا ہے، گول سیٹنگ سیکھنی ہے، ڈیڈیکیشن ٹو دا کاز سیکھنی ہے، سب کچھ آپ کی ذات کے اندر ہے۔ یاد رکھنا، جیت کا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں آپ کو، لکھ لو اس بات کو، پلے سے باندھ لو اس بات کو، دیٹ ول بی دا ٹیک اوے، آج کے دن کا ٹیک اوے ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ ٹیک اوے کا اور بتا دوں، آج جو ہم نے ٹیک اوے دوسرا لیا وہ سیلف ڈیولپمنٹ تھا۔ یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا ٹیک اوے آپ چیک کر لیں، سیلف ڈیولپمنٹ، آپ نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے۔ یہ ٹیک اوے نمبر 2 آف ٹوڈیز ڈسکشن، ٹھیک ہے جی، ٹیک اوے نمبر 2 سیلف ڈیولپمنٹ، اور نمبر 3 ٹیک اوے واز ڈوئنگ، کہ آپ نے کرنا ہے، اس کو بھی ہم اور لے کے چل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، یو مسٹ لینڈ می یور ایئرس، مجھے اپنی سماعتیں دے دیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ٹیلنٹ انسان کی زندگی میں بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ ٹیلنٹ، ہنر، اسکل ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن، علم، اس کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے نا، علم والے اور بغیر علم والے تو برابر ہی نہیں ہو سکتے، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹیلنٹ بھی، ایجوکیشن بھی، لیکن یاد رکھنا جیتنے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے نیور گیو اپ، آخری سانس تک لڑنے کی ایک لگن، کبھی چھوڑنا نہیں ہے، میں کر کے چھوڑوں گا۔ یہ جو لگن ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اس گیم کے اندر ونر کرواتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک تڑپ، مقصد کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ، کہ آپ جڑ جاتے ہیں اپنے مقصد کے ساتھ اور آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ حق پر ہیں اور آپ کمپرومائز نہیں کرتے، دس از دا تھنگ وچ از امپورٹنٹ۔ اور یہ دیکھیے، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے میرے پاس، سیرت مصطفیٰ، کیا ہی شاندار کتاب ہے۔ اور دیکھیے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے مقصد کا جب پتہ ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس سرداران قریش، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ آئے اور کہتے ہیں آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں یا پھر کھل کر میدان میں نکل پڑے، ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو طالب نے قریش کے تیور دیکھے، سمجھ لیا کہ بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی آ چکی ہے۔ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں کہا، پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ، ان کے تیور اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے، تم اسلام کی دعوت موقوف کر دو۔ اب دیکھیے، سوچئے، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری معین، مددگار جو کچھ بھی تھے، وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں، لیکن چچا کی گفتگو سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیور گیو اپ، اولو العزم نبی ہیں ہمارے سچے نبی، صادق اور امین نبی، جان سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیسن دے رہے ہیں ہمیں۔ فرمایا، چچا خدا کی قسم، اگر قریش میرے ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کے رکھ دے، میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے پھر یہ ابو طالب کہنے لگے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ریممبر دس تھنگ، بہانے بنانے والوں دیکھو، یہ آغاز تھا، اور اس کے بعد آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اسلام کا پرچم کوئی بیکا نہیں کر سکتا، یہ اولو العزمی ہے۔ سو ٹرائی ٹو بی فوکسڈ ود یور تھنگز وچ یو آر گوئنگ ٹو ڈو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوکسڈ رہیں اور ترکیب بنائیں۔ نیور گیو اپ، یہ آج کا ہمارا ٹیک اوے نمبر 4 ہے، نیور گیو اپ۔ کبھی بھی آپ نے اپنے مقصد کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، نیور گیو اپ، آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لینا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین،
मैं आपसे लास्ट में 8:30 होने वाले हैं, हमारा ये सेशन पहला आधे घंटे का था, इसको हम ख़त्म करेंगे। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि उठिए, कुछ करके दिखाइए। यकीन कीजिए, सिर्फ बातें नहीं, उठिए, कुछ करके दिखाइए। जब तक आप करेंगे नहीं, होगा नहीं, रिजल्ट नहीं आएंगे। गोल सेट कीजिए, डिसिप्लिन लेकर आइए। यकीन कीजिए, जिंदगी के किसी एक काम में डिसिप्लिन ले आए ना, नज़्म ज़ब्त ले आए, पूरी जिंदगी उस काम के गिर्द घूमती है। जो नमाजी होगा ना, आप उसको देखिएगा, उसके सारा दिन 5 नमाजों के गिर्द घूम रहा होगा। वो ये नहीं कहेगा कि 5 से 6 बजे के दरमियान में कुछ करूंगा, वो कहेगा असर से मगरिब के दरमियान में कुछ करूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं रात 9 बजे करूंगा, कहेगा यार ईशा के बाद करूंगा। उसकी जिंदगी के गोल्स उस नमाज के गिर्द घूम रहे हैं। कितनी प्यारी बात है ये, खुद एतमादी पैदा हो जाती है। कुछ कीजिए, एक दफा आज के सेशन से ये मदनी फूल ले जाइए, बराह करम ये मदनी फूल ले जाइए। कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ कीजिए। टाइम टेबल बनाइए। गोल्स 2 तरह के होते हैं, गौर से सुनिएगा। दिस इज लास्ट टेक अवे, आखिरी टेक अवे दे रहा हूं मैं आपको, ले लीजिएगा। गोल्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, गोल को क्वांटिफाई करें, गोल को ओपन ना रखें। मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा, ये ओपन गोल है, बहुत अच्छी बात है। आप ये कहें मैं 313 मरतबा पढ़ूंगा, आप ये कहें मैं 1000 मरतबा पढ़ूंगा। क्वांटिफाई करें गोल को। हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री होती है ना, बता देते हैं इतने साल बाद, इतने महीनों के बाद डिग्री मिल जाएगी। क्वांटिफाई करें, उसको डिजिट दें, उसको हिंसा दें। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब देर बाद, मैं आज कारोबार कर रहा हूं, 1 साल बाद मेरा कारोबार कहां पहुंचेगा। आज मैं लाहौर के अंदर कारोबार कर रहा हूं ना, 1 साल बाद मेरा कारोबार लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जंग और इसके सारे इलाकों में पहुंच जाएगा। ये मेरा एक सोच है, मेरा एक गोल है, मेरा एक मकसद है। अब पूरा साल मैं क्या करूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, नए वर्कफोर्स बनाऊंगा, अफरादी कुव्वत इकट्ठी करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा। ये लॉन्ग टर्म गोल है, लंबा गोल। जिस तरह एक स्टूडेंट कहता है कि आज मैं मैट्रिक में हूं तो 2 साल के बाद मैं कहां जाऊंगा। एक दरस निज़ामी करने वाला स्टूडेंट ये कहता है कि आज मैंने दरस निज़ामी शुरू की, 1 साल बाद मेरा 1 साल भी मुकम्मल हो चुका होगा और साथ साथ मैं अरबी ज़बान भी कुछ सीख चुका हूँगा। 7 साल के बाद मेरा दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाएगा और मैं अरबी ज़बान बोलनी, फर बोलनी सीख चुका हूँगा। ये लॉन्ग टर्म गोल है। ये अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल बनाती हैं। और एक है शॉर्ट टर्म गोल, थोड़ी देर का। रात को सोना है ना, अगले दिन के गोल बनाओ। अगले दिन के सोने से पहले लिख लो, सुकून की नींद आएगी। ये जो नींद तुम्हें नहीं आती, कुछ तो है मसला, अपने अंदर कुरे तो ना, पता चलेगा क्या मसला जो तुम्हें नींद नहीं आ रही। देयर इज समथिंग। अगर आप सो रहे हैं, सोते सोते उठ जाते हैं और फिर नींद नहीं आती, ये स्ट्रेस है। और अगर नींद बिल्कुल नहीं आती तो इंसोम्निया बीमारी है। दुनिया के 20% लोग इसमें मुब्तला हैं। शॉर्ट टर्म गोल, आज रात को सोने से पहले अगले दिन जो 3 अहम तरीन काम आपने करने हैं वो लिखें, अहम तरीन काम। और जब आपने कर लिए, अपने आप को रिवॉर्ड दें कि यार मैंने ये काम कर लिए, मैंने ये काम किए। विदाउट गोल ऐसे बंदों में बैठा ना करें जिनकी ज़िंदगी बगैर मकसद के गुजर रही है, जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं है। खुद गोल बनाएं। और सबसे बेहतरीन आदमी वही है जिसके शॉर्ट टर्म गोल भी हैं और जिसके लॉन्ग टर्म गोल भी हैं, जो लंबा अरसे का भी सोचता है, अच्छी मंसूबाबंदी करता है और जो रोज़ाना की अपनी कारकर्दगी को देखता रहता है। गोल सेटिंग्स में इन दोनों चीज़ों को आप बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे किबला हाशिम अत्तारी साहब ने दिए, उसको हम देख लेते हैं। सर जी, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ? बेटा, आप 10th क्लास में हैं, आप ज़रूर बिल ज़रूर अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें। ये जो लॉकडाउन के दिन हैं, ये हमारी ज़िंदगी से निकल नहीं गए, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें इसमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। सबसे पहले आप अपने कोर्स पे तवज्जो दें। अगर आप कहीं से ट्यूशन ले रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मजबूती के साथ अपने कोर्स को पढ़ें। आपकी डिग्री पेपर है, एक पेपर है, डिग्री सिर्फ एक पर्चा होता है, याद रखें। असल मेहनत आपके अंदर है, नॉलेज आपको है कि नहीं। आज बाहर ज़माने में डिग्री की उतनी कदर रहेगी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना दुनिया में, उन्होंने कह दिया है हम डिग्री नहीं देखेंगे भाई, हम देखेंगे तुम्हें बिठा के तुम्हें काम करना आता है कि नहीं। तो अपने आप की स्किल बढ़ाएं, कोई स्किल बढ़ाएं, अपनी स्किल बढ़ाएं, कोई नई चीज़ सीखें। अपने ताकत को कैसे तलाश करें कि मुझ में कौन सी स्किल है? कोई हर स्किल है आपके अंदर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ।
دیر از نو پرٹیکولر اسکل. اپنے آپ کو کیوں کنویں کے مینڈک کی طرح بند کر لیتے ہیں؟ کنویں کے مینڈک کو نا جو اوپر نظر آتا ہے صرف وہی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ جو ہے نا پنکھا، اس کو ہیلی کاپٹر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ پنکھا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کیوں؟ اس کی سوچ ہی اتنی ہے. آپ کے اندر ساری اسکلز ہیں، جس کو آپ پالش کر لیں گے وہ سامنے آ جائے گی. سیدھی سی بات. آپ کے اندر عالم دین بننے کی صلاحیت بھی ہے. آپ درس نظامی میں آئیں، انشاءاللہ بہت بڑے عالم دین بن جائیں گے. کوشش کریں گے، محنت کریں گے. امام ابو یوسف کو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم تو کن ذہن تھے، تمہاری کوشش اور محنت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. آج ان کی برکت سے دنیا میں حنفیت ہے. محنت کریں گے جس فیلڈ میں آپ کاروبار میں محنت کریں، پڑھائی کی جس بھی فیلڈ میں محنت کریں، آپ آگے نکل جائیں گے. کوئی سکل نہ اپنے آپ کو کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے میں فلاں سکل ہے، وہ دب جاتے ہیں. ہر سکل ہے آپ کے اندر. جو اپرچونٹی نظر آئے، زندگی جو آپ کو امید دے، آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیں. دعا کی پیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. ہاؤ ٹو ڈیولپ کانفیڈنس، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. آپ کی باتیں امپلیمنٹ کر کے دوسروں کو کیسے عمل کے لیے موٹیویٹ کریں. دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ تو ایک کلک کرنے والی بات ہوتی ہے زندگی میں. جب بھی کلک ہو جائے کسی کی والدہ کی وفات کلک کر جاتی ہے اس کے بعد وہ راہ راست پر آ جاتا ہے. کسی کے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ ایک کلک کر جاتی ہے. کسی کے پیر صاحب اس کو کوئی بات کہ تو کلک کر جاتی ہے. جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کی بات کرنے سے دوسرا پریشان ہو رہا ہے اور مزید بدزن ہونا ہے، وہاں پر اپنے الفاظ کو ضائع نہ کریں. یاد رکھیں، جو دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، ان دروازوں کو کھٹکھٹائیں نہیں. مرے ہوئے پودوں کو پانی دینے کا فائدہ نہیں ہوتا. جو پودے مر چکے ہو نا، ان کو پانی نہ دے، وہ ادھر سے زندگی نہیں آنی. اب نئے بیج بو کے پانی دیں، پودے باہر آ جائیں گے. صحیح ہے. آپ کسی کو سمجھائی جا رہے ہیں، وہ ڈھیٹ ہوا ہوا ہے، آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، تو کیوں اپنے الفاظ ضائع کر رہے ہیں؟ کوئی نیا بندہ کیوں نہیں ڈھونڈتے بھائی؟ گیپ ہوتا ہے نا کبھی کبھار. بیٹا اپنے باپ کو کیسے سمجھائے؟ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا رہے. جس کی بات وہ مانتا ہے اس کو کہیں کہ وہ آ کے سمجھائے اس کو. سبحان بھی. آپ کے مینٹر کون ہیں؟ آپ کن سے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ سیدی اتارا، مرشدی اتارا. امیر علیہ سنت کی ذات سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ میری والدہ ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچوں کی امی ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے اراکین شورا ہیں. یہ سب کے سب ہمارے لیے بہت بڑے موٹیویٹر ہیں. موٹیویشن کچھ دیر کے لیے رہتی ہے، لانگ لاسٹنگ کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، لانگ لاسٹنگ موٹیویشن تو یہ ایک انجن اور گاڑی کی مثال ہم دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو گاڑی کو دھکا لگا دیا، اب دھکے کے ساتھ گاڑی چلے گی نہیں. آپ نے اپنے اندر سیلف موٹیویشن کا جذبہ پیدا کرنا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ایک نماز میں آپ کو موٹیویٹ کر جاتا ہوں کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب 5 نمازوں میں آپ کے پاس آؤں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنے اندر اس چیز کی اہمیت اجاگر کرنی ہے. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے فائدے پڑھیں کیا ہیں، اور جو کام آپ نہیں کر رہے اس کے نقصانات پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے مگر عمل نہیں ہو پاتا. بار بار عمل کریں. ٹائم ٹیبل بنتا ہے، عمل نہیں کرتے، دوبارہ ہمت نہیں ہارنی. یاد رکھیے گا، ہمت نہیں ہارنی. بہت اچھا سوال ہے یہ. ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. کوئی نیت کی نا میں اپنا وزن کم کروں گا، ٹھیک ہے، میں ایکسرسائز کروں گا، ذہن نصیب انشاءاللہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا. اگر کہیں کچھ کمی رہ بھی جائے تو ہمت نہ ہاریں، دوبارہ سے ایک نئے جذبے کے ساتھ آئیں. زندگی میں گرنا سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب گرتے ہیں، یہ ایک نیچرل کام ہے. لیکن گرے رہنا یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کھڑے ہو جائیں. ایک مثال دیا کرتے ہیں لوگ کہ باکسنگ کے میچ میں نا جب زور کی مکہ پڑتا ہے بندہ گر جاتا ہے، گر گیا، ہارنا نہیں کہتے اس کو. جب باکسنگ کے میچ میں مکہ پڑا، وہ گر گیا، بندہ گر گیا، ہارا نہیں ہے. ابھی ہارے گا کب؟ جب وہ اٹھنے سے انکار کر دے گا. زندگی بھی ایسی ہے. آپ گرے، ٹائم ٹیبل بنایا، عمل نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوتا. دوبارہ عمل کی طرف آئیں، دوبارہ عمل کی طرف آئیں، دوبارہ عمل کی طرف آئیں، بہت دفعہ عمل کی طرف آئیں. آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جائے گا. اگر آپ کوئٹ کر دیں گے تو مزہ تو نہیں آئے گا نا. گیم کے اندر رہیں، بھاگنا نہیں ہے. سیلف ایکچولائزیشن پر ٹپس ارشاد فرما دے. یہ آج کا پروگرام تو ہمارا سیلف ایکچولائزیشن پر ہی تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو کھوجنا ہے. اپنے آپ کو کھوج لیں گے کہ میں جو ہے کر سکتا ہوں تو میری ذات ایک میگنٹ بن جائے گی. ایک میگنٹ بن جائے گی، اس کی طرف لوگ کھچیں گے، آ کر آپ کی ذات سے انسپائر ہوں گے. یہ سب لوگ، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کو ہی میگنٹ بننا ہے، کیونکہ اصل کسٹوڈین دین کے وہ مسلمان ہے. ریئل اسلام ہمارے پاس ہے.
آپ اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز کب کریں گے؟ جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ کانفیڈنٹ کیسے ہوں گے؟ جب آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے، پلاننگ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، گول سیٹ کریں گے، اور جس گول پہ آپ کا عمل ہو جائے گا اس گول کو آپ اپریشیٹ کریں گے، جس پر عمل نہیں ہوگا دوبارہ سے اس پہ کام شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ یہ کورس انشاءاللہ 3 دن کا ہوگا، انڈیا، ہند سے، بنگلہ دیش سے، کشمیر سے، اٹلی سے، انگلینڈ سے، بہت بہت جگہوں سے ہمارے مدنی سوشل میڈیا کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے جذبے کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔